ایک چھوٹی سی غلطی جو ہمارے استغفار کو بے اثر کر لیتی ہے۔ استغفار تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی زندگی نہیں بدل رہی۔ شاید ہم سب ایک غلطی کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ استغفار کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے لیکن ہم دل سے واپس آنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ آج کی ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ٹاپک پہ بات کرنی ہے، اور وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو جناب بات کریں گے یہاں پہ جو کہ ہر ایک انسان اس بات کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے، اس بات کی فکر کرتا نظر آتا ہے کہ میں تو استغفار پڑھتا رہتا ہوں پھر بھی میرے مسئلے کم کیوں نہیں ہوتے، رزق کیوں تنگ ہے، دل کیوں بے چین رہتا ہے۔ مسئلہ استغفار میں نہیں ہوتا بلکہ ہماری ایک غلطی میں ہوتا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے جس کی ہمیں نشاندہی کرنی چاہیے، بلکہ خود بھی سوچنا چاہیے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہم پہ اتنی افیکٹ ڈال گئی ہیں اور جن کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم زبان سے تو استغفر اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، مگر دل سے جو گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہے نا وہ ہم سے نہیں ہو پاتا۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، یا اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ وہ ایک ایسا لگتا ہے جیسے کہ بس ہم نے اپنی زبان کو اس چیز کا عادی بنا دیا ہے کہ ہاں بھائی ہم نے کہہ دیا، یا بھائی ہم نے معافی مانگ لی ہے۔ لیکن پلان ہمارا وہی ہوتا ہے کہ موقع ملے پھر وہی گناہ کریں گے، وہی غلطی کریں گے، جو کہ استغفار کے اثر کو پھر کم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دیکھیں اس چیز کو ہم یہاں پہ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آئندہ نہیں کریں گے، اور پھر ہمیں بچے دوبارہ بھی وہی چیزیں کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمارا دل اس بات کے اوپر آمادہ رہتا ہے کہ بچہ دوبارہ ہم سے ایکسکیوز کرے گا، معافی مانگے گا اور کہے گا، تو ہم اس کے لیے تھوڑی سی اس کے اندر مارجن رکھ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بچہ دوبارہ اس چیز کو نہیں کرے گا۔ زندگی اسی چیز کا نام ہوتا ہے، ہمیں ہر دن ہر چیز بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر ہم ان ساری ایگزامپلس کو دیکھنا شروع کریں تو واقعی ہماری زندگی میں بہت سارے افیکٹ ایسے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب یہاں پہ بات ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ استغفار کا مطلب کیا ہے۔ استغفار کا مطلب کو سمجھنا چاہیے، اور اس کا مطلب اپنی غلطی کو سب سے پہلی چیز ہے تسلیم کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں رات دو رات گاڑیاں ملیں گی، بنگلے ملیں گے، دولت ملے گی، بڑے اچھی جگہوں پہ شادیاں ہو جائیں گی، اچھے رشتے مل جائیں گے۔ اپنی نیت کو تو دیکھیں، جا کے اس کا ترجمہ تو چیک کریں۔ میرا مقصد یہی چیز ہوتی ہے، میں اکثر دیکھتی ہوں ویڈیوز کے اوپر، تھمبنیلز کے اوپر یہی چیزیں لکھ کے اٹریکٹ کیا جاتا ہے، لیکن دیکھیں اپنے اندر سے اس لالچ کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے دنیا میں ہم لوگ جو آئے نا یہ عارضی طور پہ رہنے کے لیے آئے، یہاں جو مل گیا الحمدللہ، جو نہیں ملا اس پہ بھی صبر شکر کرنا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو ضرور دیتا ہے، نوازتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ذہن میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس لیے پڑھنا شروع کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا گاڑی ملے گی، گھر ملے گا، بنگلہ ملے گا، راتوں رات امیر ہو جائیں گے، بہت سارے آپ کو پیسے ملیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ صرف اور صرف سننے دیکھنے تک ہوتی ہیں، اصل چیز آپ کی نیت تک ہوتی ہے۔ اپنی نیت کے اوپر جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا اور ایسا گمان نہیں لائیں گے آپ کہ آپ کی نیت صاف ہو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دارومدار آپ کی نیت پر ہے۔ اس چیز کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کے کام اچھے ہوں گے۔ آپ کی نیت جو ہے نا ڈبل مائنڈڈ ہو کے کام کر رہی ہے، بیسک چیز کو اگنور کر کے اس چیز کو آپ لوگ اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اللہ پاک جو ہے دے گا، کیوں نہیں دے گا، ہر وقت دیتا ہے، وہ نوازتا ہے، دعائیں مانگتا ہے انسان تو دیتا ہے۔ لیکن نیت تو دیکھیں آپ، جہاں پہ ہمیں اپنی غلطیوں کو معافی مانگنی ہے، جہاں سے دل سے ندامت محسوس کرنی ہے اور گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے، تو وہ بات کرنے کے بجائے اپنی عام غلطیاں، تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم یہی چیزوں پہ آ جاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں زبان سے توبہ دل کا انکار والی بات ہے۔ ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، ایون کہ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، توجہ کہیں اور ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، ہر طرح کے وسوسے ہمارے دماغ میں آتے ہیں کہ ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہم جس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں لائے گئے ہیں، ہم اس چیز کے اوپر توجہ دیے بغیر دوسرے کام کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں اور ہم سب کو ڈگمگاتا رہتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے دل کو مضبوط کریں، اللہ پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط بنانا شروع کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہم وہ بزرگ بندے تو نہیں بن سکتے جو اللہ پاک کے بڑے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو مانگتے ہیں ان کو فوراً ملتا، کیونکہ انہوں نے اس کے پیچھے اللہ پاک سے بڑی لو لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ زمانہ گزر جاتا ہے ان کو اللہ پاک سے اپنی دعائیں مانگتے ہوئے، اپنی مغفرت مانگتے ہوئے، اپنے لیے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے، راتوں کو اٹھ کے تہجد میں نمازیں نوافل پڑھ کے سجدے کرتے ہوئے۔ اللہ کو تو یہ سب چیزیں پسند ہیں نا، گاڑی، گھر، بنگلہ، یہ تو عارضی چیزیں ہیں نا جو ہمیں پسند ہیں۔ اگر ہمیں یہ چیزیں پسند ہیں تو پہلے ہم اللہ کے پسندیدہ تو بن جائیں نا۔
پھر اللہ نے کوئی دیر کوئی کرنی ہے؟ جب سب کو دیتا ہے اللہ پاک تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ یہ تو ہماری نیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو بہت بہترین سمجھ رہے ہوتے ہیں، سب ٹھیک ہے اوکے لگ رہا ہوتا ہے، اور یہاں سے استغفار ہمارا کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، گناہوں کو بہت چھوٹا سمجھنا شروع کر چکے ہیں۔ پتہ بھی ہوتا ہے دین شریعت کے حوالے سے یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چھوٹی سی غلطی ہے، سبھی کرتے ہیں اور یہ سوچ رکھتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کر کر کے۔ ریممبر، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے سامنے ہر گناہ بڑا ہوتا ہے، اور فوراً رزلٹ چاہیے ہمیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، ہر جگہ پہ ہمیں رزلٹ چاہیے، چاہے ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں۔ صرف یہاں پہ رزلٹ نہیں کہ ہم اللہ پاک سے توبہ استغفار کریں، اس کا رزلٹ چاہیے۔ ہم کسی پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، ہم کہیں جاب کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہمیں رزلٹ بڑی جلدی چاہیے۔ ہم بہت جلدی میں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہو چکی ہے۔ تو 100 بار استغفار پڑھ لیا پھر بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، میں تو 700 دفعہ پڑھ لیا پھر بھی مجھے کچھ نہیں ملا، میں نے 1000 دفعہ کی تسبیح کر لی مجھے وہ بھی نہیں ملا۔ ارے بھئی، استغفار کوئی بٹن نہیں ہے جو فوراً آپ کو رزلٹ دے گا، یہ آپ کی عبادت ہے، اور عبادت کا اثر وقت لیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر اس کی چیزیں سامنے نظر آنا شروع ہوتی ہیں۔ اس میں آپ کے دل کی شرمندگی بہت ضروری ہے۔ گناہ چھوڑنے کا جو پکا ارادہ ہے نا، وہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ سے اچھی امید رکھنا ہے آپ نے۔ اللہ کہتا ہے تم میرے بندے ہو، مجھ سے مانگو۔ جب وہ اللہ پاک نے ہمیں یہ چیز کہہ دی ہے تو پھر ہمیں اپنی چیزوں کو اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ بس نیت کی ساری کمال ہے، نیت کا سارا کام ہوتا ہے۔ تو استغفار کا اثر آپ کو کب محسوس ہوتا ہے؟ جب دل کو سکون ملنا شروع ہوتا ہے، مسائل دھیرے دھیرے حل ہونا شروع ہوتے ہیں، اللہ کوئی اور بہتر راستے کھولنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ راستہ اس بندے کے لیے بہترین ہے، اس میں اس کو فائدہ ہے، اس میں اس کی کامیابی ہے۔ ہر دعا کا جواب صرف ہاں یا نہ نہیں ہوتا، بلکہ کہیں کہیں صبر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تو اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے اس کے بدلے میں واپسی کا راستہ دیا ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے تو دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ تو اس چیز کو اپنی زندگی سے نا اس طرح سے لے کے چلیں گے تو زندگی آپ کی بہت زیادہ آسان ہونی شروع ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشست میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ 100 دفعہ اللہ کے حضور میں عرض کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ تو یہاں پہ جو ہے حضرت انس بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر آدمی خطا کار ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، جس سے کوئی خطا نہیں ہو، اور خطا کاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو خطا و قصور کے بعد مخلصانہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ تو استغفار کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایک جگہ پہ ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ بڑی برکات ہیں استغفار کی، اسی طریقے سے نہیں آیا۔ جب آپ صرف نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا تھا تو ہم نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے، ان کی سنتوں کے مطابق چلنا ہے۔ جب وہ سنتیں ہماری زندگی میں چلنا شروع ہو جائیں گی تو پھر ہم انشاءاللہ کامیابی کی طرف بھی جائیں گے۔ کوکنگ ہو رہی تھی ایز یوزول، گھر کے بہت سارے کاموں کے ساتھ ایک ایسا کام بھی میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اچھی ویڈیو بھی شیئر کروں اور جس کا مجھے مقصد بھی حاصل ہو، اور آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں آپ لوگوں کے بڑے پیارے پیارے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو جناب، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دے مجھے اجازت، ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں۔ ٹل دین، فی امان اللہ۔